اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محترم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے حوالے سے ربیع الاول کے پروگراموں کے سلسلے کا پروگرام، اس کا عنوان تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے اسی عنوان پر اس کا پہلا حصہ پیش کیا جا چکا ہے، آج یہ دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ برادران عزیز، میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حالات زمانہ کا ادراک کرتے ہوئے اپنے روزمرہ کے ذاتی اور قومی امور میں ایسا راستہ اختیار کرے جس میں حقیقی خوشحالی کا سماں ہو۔ ہر درمی بے جا ضد، انانیت اور خود نمائی کا سیرت مطہرہ لا صاحب تحیہ و سلام سے دور کوئی واسطہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہر درمی نہیں فرمائی، آپ نے کبھی بے جا ضد نہیں کی، کبھی انانیت کا آپ نے سوال نہیں اٹھایا، اور آپ نے خود نمائی کا کبھی راستہ یا وتیرہ نہیں اپنایا۔ کبھی لوگوں کو اس بات کا شبہ تک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خود نمائی کی، پوری زندگی آپ کا یہ شیوہ ہمیں صاف نظر آتا ہے۔ مینا روی، فلاح عامہ، بہمی اخوت و محبت اور امن و سلامتی کی راہ ہی سیرت طیبہ علی صاحب الصلاۃ و تحیہ کی راہ ہے۔ یہی اس کا وہ ازلی پیغام ہے جس کی کنوں سے عالم منور ہے، رہا ہے اور رہے گا۔ اور وہ قوم جو اس پیغام کی خوشہ چین رہے گی وہ بلند و بالا رہے گی۔ انتم العالون ان کنتم مؤمنین، قرآن پاک کی آیت ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جس قوم نے اپنی حالت بدلنے کا خود فیصلہ نہیں کیا، اس کی حالت عدل نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو اگر ہم خود کو مسلمان کہہ کر اگر یہ اس بات کا کمبل اوڑھ کر لیٹے رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں دنیا میں ناموری ملے گی، تو ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے راستے اور طریقہ کار پر عملی طور پر عمل نہیں کریں گے۔ ہر وہ قوم اس پیغام کی خوشہ چین رہے گی، وہ بلند و بالا رہے گی، اور آج دنیا میں جو قومی بلند و بالا ہے وہ عملی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک نہیں، اس کی ہزاروں مثالیں، لاکھوں مثالیں ہیں جو یورپ اور امریکہ دوسرے ممالک میں ہمیں ملتی نظر آتی ہیں۔ جگہ جگہ ہمارے ساتھی اور بھائی بہن جو وہاں سے آتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اس سے انکار ممکن نہیں۔ برصورت حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، خواہ اس کا تعلق مدین دور سے ہو، مکی دور سے ہو، نبوت سے ہو، خواہ یہ نبوت زندگی اعلان نبوت کے بعد کی ہو یا اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہو، یہ آپ کا ہر دور کے انسان کے لیے قابل عمل اور قابل تقلید نمونہ ہے آپ کی زندگی کا، نبوت سے پہلے کا بھی، نبوت سے بعد کا بھی۔ نبوت سے پہلے کی زندگی کو دیکھا اور لوگوں نے آپ کو صادق و امین کا لقب دیا تھا۔ یہ بہت بڑی ترقی حقیقت ہے جس کی پوری دنیا مترف ہے۔ محترم سامعین کرام، آئیے سیرت مطہرہ علی صاحب تحیہ و سلام کے پیغام کو عام کریں، اسوہ حسنہ پر خود عمل کریں، اور اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم امن کے داعی اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جسے پورے انسانیت کی موسم ہونے کا بجا طور پر فخر حاصل ہے، جو محسن انسانیت ہے، محسن عالمین ہے، محسن کائنات جس کا نام دیا گیا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، محبوب رب العالمین ہے، جس کا اعتراف ایک عالم کر چکا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نئی ایجادات اور تخلیقات اور اقوام عالم کے روز افزوں باہمی تعلقات کی مختلف نوعیتوں
اور مختلف جہتوں، مختلف پہلوؤں، مختلف لہجوں میں تعلیمات اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ محمید یا وہ روشن راستہ یا وہ سرچشمہ ہے، وہ طریقہ کار بیان کرتا ہے، وہ ہمیں ایک متعین عمل، ہمارا عمل متعین کرنے کے لیے ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، جس سے احترام باہمی کا در کھلتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ روشنی کسی اور شخصیت کی تعلیمات سے ہی میسر نہیں نظر نہیں آتی، دنیا اس کی مترف ہے۔ یہ طرح امتیاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور تعلیمات مقدسہ ہی کو حاصل ہے۔ صلو علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران عزیز و خاران عزیز و بزرگان، میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی دل دادا اور آپ کی تعلیمات کو چار سو عالم پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عند اللہ اور عند الرسول سرخوری سے نوازے، امت مسلمان کو اس کا صحیح مقام عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ اور ہمیں صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، ہمیں صرف خالی دعووں سے اور نعروں سے ہمیں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اپنا عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو دوسرے لوگ خود دیکھ کر اسلامی تعلیمات متاثر ہو کر اسلام کے احیاء کے لیے کام کریں گے۔ اس کی ایک مثال نہیں ہے، ایسے کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی پڑی ہوئی ہیں، اور ہمیں اس پر یعنی غور کرتے ہوئے بھی پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنی زندگی کا زندگی کا ایک روشن مینار سمجھتے ہوئے اس کی روشنی میں سفر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کامیابی بارے قدم چومے گی، اللہ اور اللہ رسول کے ہاں ہمیں سرخی نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔